وخلقنا لهم من مثله ما يركبون بالله العلي العظيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وفضل أمري الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله من أفضل الدنيا إلى أسمائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي من تكلم وسمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش عليه رزقه ومن مات فإليه مآبه والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب ورب الأرضين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرحم الله عنهم الإسراء وطهرهم تطهيرا ولعنة دائمة باقية مستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه هو الغفور الرحيم پہلے اعلان ہے دعا فرمائیں جو مخصوص ایام میں جو اللہ تعالیٰ کی خواہش مند ہے ان سے گزارش ہے کہ پہلے سے ہی اپنا نام ریاض چیئر ناظم الوالا اور میسر بلاول کے پاس لکھا لیں تاکہ ان کو موقع دیا جائے صلوات ہم نے یہ طے کر لیا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے اور پختہ ارادہ یہی ہے اب یہ جو ارادہ ہے یہ خود بہبودی انسانیت کے لیے ہے خود کامیابی بشر کے لیے ہے خود تکمیل اخلاق اور کردار انسانیت کے لیے ہے درجات کی بلندی کے لیے ہے ہمارے محبوب کے لیے ہے اور وہ ارادہ یہ ہے
کہ ہم نے طے کر دیا کہ ہم آزمائیں گے، ہم ان کی آزمائش کریں گے، انہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے، انسانوں کو انسانوں کے ذریعے، بشر کو بشر کے ذریعے، نفسوں کو نفسوں کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ان کو انعامات بھی ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے وہ لوگ یہ دیکھ لیں اور یہ کہنے کو مجبور ہو جائیں من اللہ، یہ لوگ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا۔ یہ تو کائنات کا احسان پر اللہ کا احسان ہے، دنیا کے بشر پر اللہ کا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان خود انسان کا وجود ہے اور نعمت وجود ہے، اور پھر اس سے بڑا احسان بقائے وجود کے لیے جو نعمت ہے وہ ہے، جو وجود تو ہے اس کو باقی رکھنے کی جو نعمتیں ہیں اس سے بڑا احسان ہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ اللہ نے لوگوں پر احسان کیا جو ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، وہی ان کی غذا ہے، ویسے ہی وہ کام کرتے ہیں، ویسے ہی ان کا چہرہ ہے، ویسے ہی ان کی صورت ہے، وہی ان کی ضروریات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے احسان کا مصداق ہیں۔ اور ہائے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مصداق احسان الہی نہ بن سکتے، اور یہ بھی انہیں یاد دلا دو کہ علیہ اللہ عالم بالشاکرین، کیا پروردگار اپنے شاکر بندوں کو نہیں جانتا؟ یہاں پر سوالیہ جملہ ہے اور نہیں سے شروع ہوتا ہے، نفی سے شروع ہوتا ہے، نگیٹو سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں۔ صلوات اللہ۔ ڈبل 161 کس کی گاڑی ہے؟ معلوم کس بائک ہے، اور دوسری 4432 لکھا ہے۔ پلیز یہ دونوں گاڑیاں اپنی صحیح لگائیں، اچھا، اور یہ اس کی بھی گاڑیاں ہیں وہ صحیح سے لگا دیں تاکہ اس کے بعد اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو جو ہم سے بتا دو کہ کیا اللہ یہی نہیں جانتا کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں؟ کیا خدا کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے شاکر بندے کون ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ نعمتوں کو پانے کے بعد سجدہ کون کرتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ نعمتوں کو پانے کے بعد بغاوت کون کرتا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ طاقت پانے کے بعد طاقت کو شکریہ کون ادا کرتا ہے؟ کیا پروردگار یہ نہیں جانتا کہ طاقت پانے کے بعد مظالم کون کرتا ہے؟ اسے سب معلوم ہے، وہ یہ سب جانتا ہے کہ کون مظالم کرنے والا ہے، کون شکر کرنے والا ہے، کون اللہ کو یاد کرنے والا ہے، کون بھلا دینے والا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جانتا ہے کون آسانیوں میں یاد کرتا ہے، کون پریشانیوں میں یاد کرتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جس کے شکر گزار بندے کون ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کو حکم دیا وَإِذَا جَاءَكَ، اے پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو لوگ اپنی زندگی میں ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کہے گا، ہمیں وہی کرنا ہے جو خالق کہے گا، اب ان کے لیے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے فَقُلْ، اب جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اسے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ایک دعا ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے، ایک مذہب اسلام کا ایک معیار ہے کہ جب تمہارے پاس ملاقات کے لیے کوئی آئے، پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے تو پیغمبر کے بعد سنت پیغمبر کو لازم ہے کہ سنت پیغمبر پر عمل کرے۔ حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے سلام علیکم، کیا معنی ہے؟ تم سلامت رہو۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک تو دعا ہے، سامنے والے کی زندگی کی گارنٹی ہے، دعا ہے پروردگار سے کہ تم سلامت رہو،
دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے والا بندہ جو ملاقات کر رہا ہے اللہ کا، اس کو ہماری طرف سے یہ اطمینان ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں امن ہے۔ کتنا اچھا بتایا قرآن نے، کتنی اچھی بات کی قرآن نے، کتنی اچھی تہذیب اسلام ہے۔ ابھی اپنے اپنے ذات کی بات ہے، جو اسلام کو سمجھ سکا، جو اسلام کو نہ سمجھ سکا۔ جو اسلام ملاقات میں سب سے پہلا حکم امن و سلامتی کا دے رہا ہے، وہ اسلام کہیں پر دہشت گردی کا حکم نہیں دے گا، وہ اسلام قتل و غارت کا حکم نہیں دے گا، وہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہے گا کہ ظلم کرو، جبر کرو، بربریت سے کام لو۔ اگر کوئی اس عالم میں آ کر کے مسلمان اپنے کو کہہ رہا ہے ایسا کوئی کام کر رہا ہے جو سلامتی کے خلاف ہے، یا تو پھر یہ کہیے کہ قرآن نے غلط کہا ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے نہ تو اسلام سمجھا ہے نہ اسلام پہ عمل کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد السلام علیکم سے شروع ہوتا ہے، ایک دعا ہے بارگاہ الہی میں تم سلامت رہو۔ لیکن ابھی زمانہ بدل گیا، دھیرے دھیرے انگلش دور آتا جا رہا ہے، مغربی تہذیب ہماری تہذیبوں کو چھوڑتی جا رہی ہے، اور ہم بہت متاثر ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے جو مغربی تہذیب آتی ہے تو بہت متاثر ہو جاتے ہیں کہ تہذیب بڑی اچھی لگی۔ لیکن آپ کو خبر ہے کہ مغربی تہذیبیں ہم پر تھوپنے کا نتیجہ اور ان کے مقصد کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد یہ ہیں کہ اپنی تہذیب بھول جائیں، جو ہماری تہذیب ہے اس پہ عمل کریں۔ اسلام نے قانون بتایا، لیکن ابھی زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر کوئی ملے ملنے والا جوان تو کہیے السلام علیکم، کہے گا پرانے خیالات کے انسان ہے، بہت پرانی بات کرتا ہے، بہت بیکورڈ انسان ہے، پیچھے رہنے والا انسان ہے، جاہل انسان ہے، پڑھا لکھا انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کہا ملتا ہے تو کہتا السلام علیکم، تو السلام علیکم کہا جاہل ہیں ہم، ان پڑھ ہیں ہم، بیکورڈ ہیں ہم، پرانے خیال کے ہیں ہم۔ لیکن کیا کہیں جو اچھے خیال کے بول رہے ہیں، کیا کہیں جو نئے خیال کے ہوں، کیا کہیں جو بیکورڈ نہ ہوں، پڑھے لکھے سمجھے جائیں۔ تب دور سے ہاتھ دکھائے تو ہائے، ادھر سے بولو ہائے، ادھر سے بولے ہائے، یہ ہائے ہائے کرتا ہوا انسان چلا گیا، قیامت میں بھی ہائے ہائے۔ ایک سوال دے دیجیے محمد، دور سے بولو، دیکھو ہاتھ دکھا کے دور سے بولو، جیسے ملے تو ہائے، ہاتھ دکھایا اللہ سے ہائے سے جو ہے شروع ہو گئے۔ اب آپ بتائیے اس ہائے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہاں سے کچھ ملنے والا ہے؟ وہ پہلے ہی ہائے کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہو تم سلامت رہو، یہ کہنا ہائے، ہائے ایک کراہ ہے، ہائے ایک درد کی اظہار کا ذریعہ ہے، ہائے ایک پریشانی اور تکلیف کی اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ذریعہ تکلیف اور پریشانی ہے وہ پہلے ہی بیان کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب جب میرے قریب آؤ گے، جتنا پاس آتے جاؤ تو اتنی تکلیفیں بڑھتی جائیں گی، اتنی تکلیفیں بڑھتی جائیں گی، اتنی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے کہ ہم نئے خیال کے ہیں، ہم پرانے خیالات کو چھوڑ چکے ہیں، اب ہمارے پاس نہ آنا بے جو تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ اسلام کہتا ہے قریب آؤ، دل سے دل ملاؤ، جب موقع ملے ہاتھ ملاؤ، موقع ملے گلے ملو، موقع ملے باتیں کرو، موقع ملے گفتگو کرو۔ میں نے حکم دیا ہے فرشتوں کو جب دو مومن سلام کر کے بات کرنے لگے تو تم وہاں سے ہٹ جانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دو مومنوں کا راز فرشتے بھی جان سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ دو مومن بات کریں، ممکن ہے کہ وہ اپنا درد بیان کر رہا ہو، ممکن ہے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کر رہا ہو، اور تم سن لو گے تو ہمارے مومن کا مرتبہ تمہاری نظر میں گھٹ جائے گا۔ میں مرتبہ بڑھانے والا ہوں، میں ان کے مرتبے کو انسانوں کو کیا ملائکہ کی نظر میں بھی کم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اور بات ہے وہ اپنے کردار سے کم کر لے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ایک سلام دے دے محمد درد بیان کرنے والے، کیونکہ تکلیف بیان کرنے والے ہوں، اس لیے کہ تم پہلی منزل میں اور بہت پہلے ہی تم لوگ اعتراض کر چکے ہو، معترض ہو چکے ہو جناب آدم کے دور میں کہ پروردگار عالم اسے بنا رہا ہے خلیفہ، اسے بنا رہا ہے جانشین، اسے بنا رہا ہے رہبر، تو جو زمین پہ جا کے خون بہانے والا ہے، زمین پہ جا کے فساد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں نے گزشتہ مجلس سے پہلے کہا تھا، اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو سبھی جانتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ تو بہت کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ جو جانتا ہے وہ سب نہیں جانتے۔
لڑائیاں شروع ہوئی، ایک دوسرے کی چین گھسوٹ شروع ہوئی، اس کو مارا شروع ہوا۔ تو مرتبہ جب فساد بڑھتے گئے زمین پر، زمین جو ہے لالہدار ہو گئی خون سے، لوگ جو ہے اپنے کو محفوظ گھر سے نکلنے کے بعد سمجھتے نہیں تھے، تو ملائکہ نے کہا پروردگار ہم کہہ نہ رہے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، یہ لوگ جھگڑا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تو یہ کہہ چکا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ تو یہ بتا چکا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور یہ ان کو سمجھا چکا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تو ہم اس کو جواب دینا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ چکا تھا کہ جو ہمارے مخلص بندے ہیں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ بڑے اطمینان سے اللہ نے کہا تھا، جب ملائکہ نے اعتراض کیا بہت دن کے بعد، زمین پہ فسادات شروع ہوئے، جھگڑے شروع ہوئے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو ملائکہ نے پھر کہا مالک دیکھ لے، اب تو اچھی نظر سے جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے کہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو چیزیں تمہارے اندر رکھ دی جائیں تو تم ان سے بڑے جھگڑالو ہو گے۔ ہم نے بندوں میں دو چیزیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی فساد کا۔ وہ کیا ہے؟ کہا ایک خواہش نفس، ایک ہے خواہش نفس، دوسرا ہے غصہ۔ خواہش نفس اور غصے کی بنیاد پر فساد ہوتے، خواہش نفس بڑھتی چلی گئی، جھگڑے ہوتے چلے گئے، غصہ بڑھتا چلا گیا، جھگڑا ہوتا چلا گیا۔ پھر مطلب ملائکہ نے کہا مالک کیا مطلب؟ کہ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر رکھ دی جائیں تو تم مجھ سے بڑے جھگڑالو ہو گے، لیکن پھر بھی سمجھ لو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو۔ کہ میرے مالک تو نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، اطمینان ہے کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یقین ہے کہ تو سچا ہے، یقین ہے کہ جو تم نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا امتحان کر لیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھ لیا جائے۔ کہ اچھا تم چاہتے ہو امتحان کرنا؟ کہاں؟ کہ تو پھر ایسا کرو سلیکشن کر لو، تمہارے جو بزم ملائکہ میں سب سے بہتر ہوں، تمہارے بزم ملائکہ میں سب سے اچھے ہوں تمہارے نظر میں، انہیں چن کے لے آؤ۔ پورے ملائکہ کی بزم میں میٹنگ ہوئی، تمام ملائکہ کو بلایا گیا، کہ وہ فرشتے کے جن کو ہم نے باقاعدہ کام پر لگایا ہے، وہ چار فرشتے میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، جبرائیل، ان کے علاوہ کسی کو چن کے لاؤ، اس لیے کہ ان کو ہم نے دوسرے کام دے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سلیکشن کیا، اور اس کے بعد دو ملک آئے، ایک کا نام ہاروت ہے، ایک کا نام ماروت ہے، دونوں کے تذکرہ قرآن مجید میں موجود۔ پروردگار نے چنا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں بزم ملائکہ میں جب چناؤ ہوگا، بزم ملائکہ میں جب چنا جائے گا، تو بزم ملکوت میں جب چناؤ ہوگا تو معصوم ہاتھوں سے چناؤ ہوگا، وہاں غلطی کا امکان نہیں، وہاں خطا کا امکان نہیں، وہاں کوئی امکان ایسا نہیں کہ غلطی ہو جائے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں اگر ملکوت چنیں گے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، ملائکہ چنیں گے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب انسانوں کے لیے رہبر کی بات آئی تو انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا، ان کے ہاتھوں میں دیا جو ملائکہ سے افضل ہے، کہ دیکھو افضل کے لیے افضل ہی چن کے بتائے گا کہ یہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ اس سلام کے لیے محمد چن لیا، دو لوگوں کو چن لیا، ایک کا نام ہاروت، ایک کا نام ماروت، چن کے لا کے بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا، یہ دونوں کو چنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں انہیں انسانی شکل دینا ہے اور وہ دونوں چیزیں بدیت کرنا ہے۔ سمجھیے گا کتنا فخر ہے پروردگار کو اپنے بندے پر۔ یہ نہیں کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے کائنات میں مکرم اگر کسی کو بنایا ہے تو بنی آدم کو بنایا ہے، ہم نے اگر محترم کسی کو بنایا ہے تو بنی آدم کو بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے دریا میں خشکی میں سواریوں کا اہتمام کیا، انتظام ہم نے کیا، ہم نے تازہ اور بالکل پاکیزہ رزق دیا ہے۔ مَا مِن يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَيَأْتِيكَ رِزْقٌ جَدِيدٌ، کوئی نیا دن ایسا نہیں آتا جس دن انسان کے پاس نیا رزق نہ آتا۔ ادھر صبح ہوئی ادھر فرشتہ رزق دینا شروع کرتا ہے، اور ہر دن نیا رزق۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے آج کھا لیا کل کی پرواہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تم نے عبادت کی، جب میں تم سے کل کی عبادت کا سوال نہیں کرتا تو پھر کل کے رزق کے بارے میں فکر مند کیوں؟ ہر دن جب نیا صبح آئے گی تو تمہیں نیا رزق ملنے والا ہے، اور یہ طے ہے پروردگار کا کہنا ہے، اس کا یہ بالکل اس نے طے کر دیا ہے کہ نیا رزق دیں گے جب صبح ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھیں کوئی انسان سڑکوں میں بھٹک رہا ہے، کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، اسے کھانا نہیں ملا، اسے پانی نہیں ملا، اس کا رزق اس تک نہیں پہنچا، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے لینے میں کوتاہی کی ہے، اور فرمایا آپ نے اللہ کہہ چکا ہے روز ہم رزق دیتے ہیں، اگر صبح سے لے کر شام تک کوئی بھوکا ہے رزق نہیں
نہیں پہنچ سکا تو دو باتیں ہیں، یا تو اس نے لینے میں کاہلی برتی ہے، لینے میں کوتاہی کی ہے، یا پھر اس کا آنے والا رزق بڑے ہاتھوں نے پہلے ہی لے لیا ہے، یا کسی لمبے ہاتھ والے نے پہلے ہی لے لیا۔ اس لیے جس نے لے لیا اس کو حکم ہے کہ اس کو دے دو جس کا رزق تمہارے پاس ہے، ورنہ تمہارے لیے بھی حلال نہ ہوگا۔ اس بات نہیں کہ محمد اگر آ گیا ہے تمہارے پاس، کسی کا رزق آ گیا ہے، تمہارے ذریعے سے پہنچا رہا ہے پروردگار، تو اپنے کو خوش قسمت سمجھو کہ کروڑوں کھربوں اربوں انسانوں میں تمہیں اللہ نے چن لیا کہ تمہارے بندے ہمارے بندے تک پہنچ جاؤ، یہ پہنچا دو۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ ہر دن نیا رزق، ہر دن نئی روزی آتی ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو یہی مکرم نہیں کیا، یہی محترم نہیں کیا ہے، ان کے اندر کچھ ہم نے دیکھا ہے، پروردگار کو چنا کہ ٹھیک ہے چن لیا، لاؤ۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ باندھے حکم الہی کے انتظار میں۔ پروردگار نے آواز دی کہ انہوں نے تمہیں چنا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری اجازت ہے، تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، امتحان ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں نہ ملائکہ چھوٹے، نہ فرشتے چھوٹے، نہ رضوان و غلمان چھوٹے، نہ ملائکہ کے بعد انبیاء چھوٹے، نہ مرسلین چھوٹے، نہ اولو العزم چھوٹے، نہ اولیاء چھوٹے، نہ ائمہ چھوٹے، نہ صالحین چھوٹے، نہ صادقین چھوٹے، نہ سابقین چھوٹے، جتنے بھی ہیں سب کا امتحان ہوا۔ سابقین جب بنے تو امتحان ہو گیا، صادقین تب بنے تو امتحان ہو گیا، مرسلین تب بنے تو امتحان ہو گیا، نبیین تب بنے تو امتحان ہو گیا، عالمین تب بنے تو امتحان ہو گیا۔ کائنات میں جس کا امتحان ہوتا گیا اپنے مرحلے میں آگے بڑھتا گیا، اس کو مرتبہ ملتا گیا۔ اب یہ اپنے اپنے مرحلے کی بات ہے۔ پروردگار نے جتنے بھی بڑے مرتبے رکھے ہیں، جتنے ہی آفیسر لائن رکھی ہے، جتنے بھی بہت بڑے بڑی کیٹیگری کے مرحلے رکھے ہیں، وہ فرشتوں کو نہیں دیے، ملائکہ کو نہیں دیے، رضوان کو نہیں دیے، سارے بڑے بڑے مرتبے انسانوں کو دیے۔ رضوان تو تمہارے غلام ہیں، ملائکہ تو تمہارے در پر کھڑے ہونے والے ہیں، فرشتے تو تمہارا جھولا جھلانے والے ہیں، یہ تو تمہارے لیے روٹیاں لانے والے ہیں۔ اور حوروں کو زیادہ نہ سمجھنا، ان کو ہم نے غلامان علی کی کریم بنایا ہے۔ صلوات دے محمد علی انسانوں کے حوالے کیے ہیں، بشر کے حوالے کیے ہیں، آدمیوں کے حوالے کیے ہیں، یوں ہی نہیں ان کو ہم نے جو ہے مرتبہ دیا۔ بارگاہ الہی میں کہہ رہا ہے فرشتہ کہ مالک ہاں ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، انہوں نے ہمیں چنا ہے، تو نے کہا ہے ہم تیار تو چاہتا کیوں بلایا گیا؟ دو چیزوں کا امتحان لینے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، معترض تھے کہ ملائکہ کہہ رہے تھے پروردگار دیکھ رہا ہے فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو کھایا جا رہا ہے، مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مومن کو چپت لگایا جا رہا ہے، بھائی کو ٹوپی پہنایا جا رہا ہے، دوست کو ٹوپا لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ رہا ہے پروردگار، کہاں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں بلایا ہے، آ جاؤ، قتل و غارت میں ان کو دیکھ کے تم گھبراؤ مت، آؤ ہم بلائیں۔ جا کے کھڑا کیا، امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ کہاں پروردگار تیار ہے، مالک تیار ہے۔ کیا کرے گا مالک؟ کہ انسانوں کی شکل دوں گا اور تمہیں دو چیزیں دوں گا، ایک غصہ ایک خواہش۔ غصہ اور خواہش دینے کا ہاں پروردگار تیار ہے۔ دونوں ملائکہ کو انسانوں کی شکل دی، خوبصورت ترین انسان بنایا، اور جب اللہ بناتا ہے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے کردار کی بات ہے کہ اس خوبصورت کردار کو بصورت بنا دے، یہ اپنے ذات کی بات ہے۔ وہ طیب و طاہر رزق کو حرام اور ناجائز کر کے کھا لے، اس نے جب بنایا خوبصورت ترین انسان بنایا، اور بنانے کے بعد دونوں کو کھڑا کیا، غصے کو ودیت کیا، خواہش کو ودیت کیا، ایک کو ہاروت کو بھی دیا، ماروت کو بھی دیا۔ کہیں تم دونوں کو مل گیا، کہاں؟ کب؟ ہماری طرف سے 4 پابندیاں، تو چاہتے ہو ہماری طرف سے 4 پابندیاں، تم آزاد ہو، ہم نے تمہیں آزادی دی زندگی کی، مگر 4 پابندیاں۔ کا کیا؟ کا پہلی پابندی یہ ہے کہ شرک نہ کرنا، ہمارا کسی کو شریک نہ بنانا، مشرک نہ ہو جانا، ہمارے جگہ پہ کسی کو خدا نہ ماننا۔ کمال
تیسری چیز یہ ہے کہ زنا نہ کرنا کا پروردگار منظور نہیں کریں گے، منظور اس لیے کہ زنا برکتوں کو ختم کرتا ہے، زنا چہرے کی رونق کو ختم کرتا ہے، زنا گھر میں جو ہے تمام آنے والے ملائکہ کو باہر کر دیتا ہے جو رحمت کے فرشتے ہیں، اور محشر میں انسان کو لے جا کے جہنم میں دھکیلا جاتا ہے، انسان کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے یہ مت کرنا کا مالک منظور۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نفس محترم کو قتل نہ کرنا۔ کیا کیا دیا؟ کیا کیا دیا اللہ نے؟ دو چیزیں دی، ایک غصہ، ایک خواہش، بڑا وسیع موضوع ہے خواہش۔ ایک غصہ دیا، ایک خواہش دی، اور کیا کیا مانگا؟ شرک نہیں کرنا، ہمیں ہی اللہ ماننا، شراب نہ پینا، دماغ پر کنٹرول رکھنا، زنا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نفس محترم کو قتل نہ کرنا۔ ٹھیک پروردگار منظور۔ سارے ملائکہ کی بس جو ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرس تھے اللہ کی بارگاہ میں جو اپنا سوال پیش کر رہے تھے، سارے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نمائندے جا رہے ہیں ایگزام دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے۔ اچھا جب کسی پارٹی کا نمائندہ چلتا ہے کسی بڑے عہدے کو پانے کے بعد تو پوری پارٹی میں ہنگامہ، پوری پارٹی والے نعرے لگا رہے ہیں، ارے جاؤ جاؤ شابت جاؤ، تم کامیاب ہو کے آنا، تم کامیاب ہو کے آنا، تم کامران ہو کے آنا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کامیابی کی دعا مانگنا تمہارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کا کام ہے، کامیابی کی دعا مانگنا تمہارا کام ہے، کامیابی کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کا کام ہے، اور اس پہ جب یقین ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، جب آپ کوشش کریں تو 100% کامیابی ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کوشش نہ کریں اور کامیابی کی امید کو بیٹھے رہیں کہ مل جائے تو نہیں ملنے والی۔ ایسا بات نہیں ہے، فرشتے جانتے ہیں اس میں کتنی معراج ہے، فرشتوں کو پتا ہے یہ معاہدہ کتنا بلند ہے، انسان کتنا بلند ہے۔ جب وہاں سے چلے زمین پائے، اللہ نے ان کو اقتدار دیا۔ اقتدار کیا تھا؟ دونوں کو قضاوت کا عہدہ، ججمنٹ دینے کا عہدہ، دونوں کو ججمنٹ بنایا، جج بنایا ججمنٹ دینے کے لیے کہ تم جاؤ قضاوت کرو، یہاں پر تم اس شہر میں قاضی ہو، تم فلاں شہر میں قاضی ہو، جب کوئی فیصلہ آئے تو دیکھو فیصلہ صحیح صحیح کرنا۔ ٹھیک ہے، دونوں بیٹھ گئے، فرشتے تھے، علم لے کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ شروع کیا، مقدمہ سنتے تھے، فیصلہ کرتے جاتے تھے۔ کئی سال گزر گئے، بھیجنے والے پارٹی کے تمام اراکین بہت خوش، کامیاب ہو رہے ہیں، اچھے سے ہیں، خیریت سے ہیں، کام بڑا اچھا چل رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ کی رپورٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کی رپورٹ اوپر پہنچ رہی ہے، اور بڑا ایک ہنگامہ ہے، ساری نگاہیں ادھر جھکی ہوئی ہیں، جب ہوگا کیا؟ ایک وقت آیا کہ جب امتحان کا وقت آیا، پروردگار نے کہا اب میں آزماؤں گا، اب میں آزماؤں گا۔ جو مرتبہ ایک بہترین شکل و صورت کی عورت ایک کے پاس دے دی، بہترین شکل و صورت، خوبصورت ترین مخلوق میں ایک عورت کو حکم دیا اور اس کو بھیج دیا کہ چلے جاؤ، اب امتحان کا وقت ہے۔ تو جو چاہتا یہ تمام جملے میرے دوستوں کے لیے، میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، ایک مرتبہ جانے کے بعد جب تم جاؤ، اب جا کے امتحان کا وقت ہے، پہنچو اس کے پاس، پہلے قاضی کے پاس پہنچے، بڑے قاضی کے پاس سلام کیا، قضاوت کو ادا لیے وہ بیٹھا ہے، مقدمہ پیش کیا، مقدمے کا فیصلہ کرنے کے بعد جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو خواہش نے غلبہ کیا۔ دو چیزیں تھی نا، غصہ تھا اور خواہش تھی، خواہش نے غلبہ کیا، بہت توجہ، خواہش نے غلبہ کیا، غلبہ خواہش نے کیا، فریفتہ ہوا، اپنا مقصد بیان کیا، اس نے منع کیا، اس نے کہا میں قاضی ہوں، میں تمہیں بند کر سکتا ہوں، دھمکی دی، اس نے راضی ہو کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، فلاں وقت میرے گھر پہ آ جاؤ، ٹائم دیا، وقت ملا، خوش ہے، اور اب تو قضاوت میں بھی اس کا دل نہیں لگتا کہ جلدی سے جانا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، یہاں سے ہٹی دوسرے کے پاس گئی، اس سے بھی مقدمہ پیش کیا، فیصلہ لیا، اس کو بھی وہی ہوا، خواہش نے غلبہ کیا، ملک ہے، شکل انسانی میں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جانتا ہے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹیمپریری اور مجازی ہے،
لیکن خواہش غلبہ کر گئی، اس نے دیکھا اس کی بھی نیت خراب ہوئی، فیصلہ کیا اور اس سے کہا، مقصد بیان کیا، اس نے منع کیا، کہا نہیں آپ کو کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے تو فلاں وقت پر میرے گھر پہ آ جاؤ، فلاں وقت پر میرے گھر پہ آ جاؤ۔ دونوں کو ایک ہی ٹائم دیا، دونوں کو ایک ہی ٹائم دیا۔ فساد کا گھر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ تر جھگڑے اخبارات میں جو آتے ہیں اسی سے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج اس کو مار دیا، آج اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا، سوتے پہ مار ڈالا، کھاتے پہ مار ڈالا، پیتے پہ مار ڈالا، گھر سے نکلتے ہوئے مار ڈالا، کہیں جاتے ہوئے مار ڈالا، اٹھا کے پٹک دیا، نیچے دھکا دے دیا، تلوار مار دی، چھری چلا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تمام اخبارات میڈیا میں سب یہی تو سب آتا ہے۔ سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، کہیں بہتوں کا جھگڑا ہے، کہیں کو محبت کا جھگڑا ہے، کہیں کہیں کسی چیز کا، تمام چیزیں۔ ارے خدا کی قسم، جو محبت جان لے لے وہ محبت کامیاب کرنے والی نہیں ہے، جو محبت ایمان دے دے وہ محبت کامیاب کرنے والی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ڈال دیا اور ایک ہی وقت کو بلایا، اپنے گھر میں بلایا، دونوں آ گئے۔ کتنی چیزوں سے منع کیا تھا یاد ہے؟ 4 چیزوں سے، شرک نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا اور نفس محترم کو قتل نہ کرنا۔ یہ 4 چیزوں سے منع کیا۔ 2 چیزیں رکھی، غصہ اور خواہش، بھیجا کہ جاؤ۔ دونوں کو ایک ہی وقت ملا اور دونوں خوشی خوشی ایک ہی وقت دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1 منٹ آگے پیچھے رہے ہوں، چلنے میں، سواری میں، کچھ ایک صاحب آگے پیچھے تو پیچھے تو نہیں رہے ہوں گے، دونوں آگے ہی آئے ہوں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر لوگ بیفور ٹائم پہنچتے ہیں۔ یہ مواقع وہ ہیں کہ جب آدمی بیفور ٹائم پہنچتا ہے، 2 منٹ پہلے پہنچا ہوگا، 1 منٹ پہلے پہنچا ہوگا۔ ایک اندر، دوسرا باہر سے کٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھولا، وہ بھی ایک نے دوسرے کو دیکھا، بڑے قاضی صاحب، بڑا جج ہے، یہ چھوٹا جج ہے، یہ سپریم کورٹ کا جج ہے، یہ ہائی کورٹ کا جج ہے۔ یہ دونوں کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب ہوا، کہاں ہے آپ؟ اس نے کہا ہے آپ۔ تو دونوں دیکھ کے شرمندہ ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر کہا کرے آئے تو ہم لوگ ایک ہی مقصد کے لیے ہیں۔ ارے یہی تو مغربی تہذیب تمہیں سکھانا چاہتی ہے، یہی تو مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کے اوپر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ آئے تو دونوں ہم ایک ہی کام کے لیے ہیں۔ ایسا کرو کہ ہم لوگ شرمندہ کیوں ہیں؟ تمہارا بھی وہی کام ہے، ہمارا بھی وہی کام ہے۔ اچھا چلو مقصد بیان کریں۔ عورت سے کہا مقصد ہمارا پورا کرو۔ عورت نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، میں نے بلایا ہے، مگر شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میں ٹھہری مشرکہ، میں خود کی پوجا کرتی ہوں، میں بت پرست ہوں، مشرک ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتی، اب تم ٹھہرے اللہ والے، جب تک تم ہمارے اللہ کو نہ مانو گے ہم نہیں کریں گے۔ نہیں یہ تو ہم تک کھا نہیں، یہ نہیں کریں گے، یہ بہت بری چیز ہے، نہیں کریں گے، اور یہ بہت اچھی چیز جو کرنے آئے نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو نہیں کرو گے تو جاؤ، تو جو چاہتا ہوں تو نہیں کرو گے تو جاؤ۔ ختم اٹھانے سے پہلے خواہش نے غلبہ کیا، پھر خواہش نے غلبہ کیا، کہنے لگا ارے یار جب آئے ہیں گناہ کے لیے تو اس میں ایکسپوریٹ کر لیا جائے۔ ارے کیا ہے ان کے سامنے کوئی دیکھ تھوڑے گا، دروازہ بند کر لو، دیکھیے یہ ملائکہ ہے، وہ جو چاہتا ہوں۔ ملائکہ نے کیا کہا کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، ہم کر لیں گے، سجدہ ہمیں کس نے دیکھا، کپڑا ڈال دو، یہاں پہ دروازہ بند کر لو، سجدہ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ملائکہ کا جواب ہے، اور آپ اگر انسان کا جواب سنیں گے، یوسف کے سامنے کھڑی ہوئی زلیخا کہہ رہی ہے ڈرتے کس سے ہو؟ اچھا اس سے ڈرتے ہو تو میں کپڑا اڑا دیتی ہوں، کب بے وقوف ہے تو، میں اس مجھ سے نہیں ڈرتا ہوں، اس خدا سے ڈرتا ہوں جو کپڑے کے باہر بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اس کپڑے اس کو میں اڑا دیتا ہوں، کپڑا ڈالے دیتی ہوں۔ کہا کہ نہیں بند کر دو دروازہ، چلو کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سجدہ ہی تو کرنا ہے، خالی سجدہ کا سر جھکا دیا، توان یا کرہن جیسے بھی صحیح، چاہتے نہیں تھے مگر کیا، خواہش نے غلبہ کیا تو شرک کیا شرک۔
شرک کرنے کے بعد تیار ہوئے, کہا ٹھیک ہے اب تو میں نے سجدہ کر لیا, اب خواہش پوری ہو. کہنے یہ کام اور ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں شراب پیتی ہوں, جب تک شراب نہیں پیو گے تو میں نہیں ایسا کام نہیں کر سکتی, آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی. کہا نہیں شراب نہیں پئیں گے, شراب نہیں پئیں گے. کہنا اس بات کی دلیل انہیں یاد ہے کہ منع کیا گیا. شرک نہیں کریں گے, کہنا اس بات کی دلیل انہیں یاد ہے کہ منع کیا گیا, لیکن خواہش غلبہ کر رہی ہے. کہ نہیں پیو گے تو جاؤ. کہہ رہے ابھی تو خواہش کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب ایک گھوٹ شراب پی لیتے تو کیا ہے, پانی ملا لیں گے جیسے اور بہت سارے لوگ ملا لیتے تھے. ارے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کہ پانی ملا لیں گے شراب میں, اس لیے کہ شراب میں پانی ملا لو تو نشہ کم ہو جاتا تھا. تاریخ پہ آپ کی نظر ہوگی, میں نے جملہ کہہ دیا, آپ جا کر سوچیے, بات پوچھ لیجیے گا. کہ پانی ملا لیں گے, پی لیں گے شراب. اچھا ٹھیک ہے, ایک ایک گھونٹ دو گھونٹ جو بھی پیا ہو پی لیا, شراب پی لیا. آپ کہاں, آپ تیار. جیسے ہی خواہش پوری کرنے کا وقت آیا, دروازے پر دق الباب ہوا. سائل ہوں, بھوکا ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, نام الہی پہ کچھ عنایت کرو. عورت نے فوراً دروازہ کھولا. آنے والا ضعیف جو باہر کھڑا تھا اس نے دیکھا دو قاضی موجود. پہچان لیا, کہ السلام علیکم, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں. غور کیا آپ نے, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں. پہچان گیا. آپ یہاں کیسے, اس بستی میں, اس گھر میں آپ کیسے؟ اچھا جو کہا تجھے کیا کام ہے, چل جو تجھے لینا ہے لے کے جا. اس کو پیسہ دیا, جو بھی دیا ہوگا, چلے. جیسے ہی دروازہ بند کیا تو عورت کا بیوقوف, اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے, اگر باہر بتا دے گا تو ہماری تمہاری سب کی بدنامی ہوگی. ہمارا تو کچھ نہیں, تم تو قاضی ہو, تمہارا تو عہدہ بھی چھن جائے گا. تب دونوں نے کہا کیا کریں. کہا ایسا کرو اسے مار ڈالو. غور فرمایا آپ نے, کیسا کرو, قرآن مجید اس کی شاہد ہے. کہا ایسا کرو انہیں مار ڈالو. کہا نہیں ماریں گے نہیں. کہا نہیں مارو گے نہیں تو پھر بدنامی ہوگی. کہا تو ٹھیک ہے, تو اس کو مار ڈالا, اور مارنے کے بعد وہیں پہ دفنا دیا. اب دفنانے کے بعد جب اٹھے تو ان کا نشہ اتر گیا. اب یاد کیا, یاد ہے اللہ نے کہا تھا غصہ اور خواہش دیں گے اور 4 چیزوں سے منع کریں گے. ہم نے زنا کا ارادہ بھی کیا, ہم نے شرک بھی کیا, ہم نے شراب بھی پی, ہم نے نفس محترم کو قتل بھی کیا, اور تمام ملائکہ دیکھ رہے ہیں. تو خدا نے فخر سے کہا, اسی لیے تو میں کہتا ہوں انسان بہتر ہے, اسی لیے تو کہتا ہوں میں انسان بہتر ہے, اس لیے کہ خواہش پر اتنا کنٹرول کہ اگر وقت کا بادشاہ قید خانے کے عالم میں عورت کو بھیج کر, اگر وقت کا بادشاہ قید خانے کے عالم میں عورت کو بھیج کر سجدے میں خلل ڈالنا چاہے تو امام موسی کاظم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. خواہش پہ اتنا کنٹرول کہ اسے بھی سجدے میں گرا کے کہا, مالک سر کو جھکانا میرا کام, دل کو جھکانا تیرا کام. اور غصے پہ اتنا کنٹرول کہ ذرا سی بے ادبی پر عمر ابن عبدود کے سینے سے علی اتر آئے کہ دیکھو ہم ہیں انسان, خواہش پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں, غصے پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. یا علی, خواہش ہے ہمارے پاس, لیکن سجدے میں ہم اگر سر رکھے ہوئے ہیں, پیچھے کھڑی ہوئی عورت صرف اس لیے آئی کہ بہکاؤ اور الزام لگا دو. توجہ چاہتا ہوں, وہ اہل بیت ہی کیا جو فکروں کو نہ بدل دیں, وہ کردار اہل بیت ہی کیا جو اذہان نہ بدل دے, وہ کردار اہل بیت ہی کیا جو ایمان نہ بدل دے. ارے یہ تو زندہ ہے, ایمان بدل دیا, یہ تو زندہ ہے, ایمان بدل دیا. اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو زندگی کے بعد بھی ایمان پلٹ سکتے ہیں. میں نے دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کیا. آپ نے سنا ہوگا, ایک بہت مشہور کہانی ہے, ایک بہت مشہور معجزہ ہے جناب سیدہ کا. کہا کہ شادی میں پہنچ گئیں, بے عورتیں بے ہوش ہو گئیں, وہاں پر دلہن تھی وہ مردہ ہو گئی. مردہ ہونے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو چلانے لگے. فاطمہ کو بتایا دلہن مر گئی. جو کیا کیا فاطمہ نے, کہا 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, میرے مالک اس کو زندہ کر دے. روایت کہتی ہے وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہوتے ہی اس نے کلمہ پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. نہیں ابھی آپ پہنچے نہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ,
اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ. اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ مسلمان ہے. اور جب مری تھی تو مسلمان تھی تو یہودی تھی؟ کہ یہودی کی بیٹی تھی، جب مری تھی تو مسلمان نہیں تھی. مری تھی تو یہودی تھی، جب اٹھی تو مسلمان ہو کے اٹھی. تو بتایا ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو زندگی کی قید نہیں رکھتے، ہم بعد مرگ بھی ایمان بدل دیتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. اگر ہم چاہیں تو بعد مرگ بھی ایمان بدل دیں. سامنے آ کے کھڑی ہے، انتظار ہے. اب اٹھیں، تب اٹھیں، تب اٹھیں. کافی دیر ہو گئی. کتنا پیارا لہجہ سنا ہوگا. اس کی قسمت پہ بھی سلام کہ جس نے وہ لہجہ سنا. بارگاہ الہی میں سبحان ربی العالی و بحمدہ، اے پروردگار تیرا بندہ بلا رہا ہے. ایک بار سنا، دو بار سنا، تیسری بار سنا. طولانی سجدہ 2-3 جگہ ایسا ملتا ہے کہ جہاں کیا گیا، جہاں سبحان ربی العالی و بحمدہ کہا گیا کئی بار، وہاں بھی کچھ بتانے کے لیے، یہاں بھی کچھ بتانے کے لیے، یہاں کسی کو پلٹنے کے لیے، کسی کا ایمان بدلنے کے لیے. اور ایک جگہ اور بتاؤں جہاں طولانی سجدہ کیا گیا، یہ جانشین نبی کا سجدہ ہے. وہ سجدہ نبی کا ہے، وہ سجدہ پیغمبر کا ہے. وہاں بھی سجدے میں پیغمبر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی بحمدہ، سبحان ربی الاعلی بحمدہ. کوئی پوچھے نبی اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا رہے اٹھوں کیسے؟ جبرائیل روکے ہوئے ہیں. جبرائیل اٹھنے دو. کہا کیسے اٹھنے دو؟ خدا منع کر رہا ہے. مالک کیوں منع کر رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پشپ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اتنی سی سبحان اللہ میں نہیں چلے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. پیغمبر کا سجدہ ایک بار نہیں 72 بار مسلسل سبحان ربی اعلی بحمدہ. کیوں؟ پشپ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تمہارا قرض اے نانا ادا میں کر دوں گا، تمہارا قرض اے نانا ادا میں کر دوں گا. تمہارے برائے دین میں خود کو اور اپنا گھر دوں گا، برائے دین میں خود کو اور اپنا گھر دوں گا. تمہارا قرض اے نانا ادا میں کر دوں گا. سبحان ربی الاعلی کہا 72 بار. ہر ایک ذکر کے بدلے میں ایک سر دوں گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. سب مل کے بھیجے محمد آل محمد پسند. آئے کھڑی ہے خواہش پر کنٹرول. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جب نہیں اٹھے تو برابر میں سجدہ کر رہی. سپاہی بھیجے گئے دیکھ کے آؤ. یہ ہے کردار آل محمد، یہ ہے سیرت آل محمد، یہ ہے پیغام آل محمد، یہ ہے اخلاق آل محمد، یہ تمام احکام آل محمد، یہ ہے راہ آل محمد. اگر اس کو کوئی پا گیا تو پھر اس سے بلند کوئی نہیں. دیکھا نہیں اٹھ رہے ہیں، برابر میں سجدہ کیا، وہی دہرا رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پوچھنے والے نے کہا دیکھو آئی نہیں، بڑی دیر ہو گئی. جھانک کے دیکھا گیا قید خانے میں، دیکھا کہ وہ تو کھڑی نہیں ہے بلکہ سجدے میں ہے، برابر میں سجدہ کر رہی ہے. امام اپنی زبان بے زبانی سے بتا رہے ہیں، حالانکہ گفتگو نہیں کی لیکن بتایا ارے تم ایک کیا ہزاروں ایسے لے کے آؤ. جب پیغمبر نے پورے مشرکین کو مسلمان بنا دیا، جب پیغمبر نے مشرکین کو مسلمان بنا دیا، یہ تو پھر بھی تمہارے یہاں سے آئی ہے. ارے ایسے بھاڑے کے ٹٹو لا کر ہمارے کردار پہ حملہ نہیں ہو سکتا. ہمارا کردار پہلے بھی اجاگر تھا، آج بھی اجاگر رہے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. ہماری سیرت پر چھینٹیں نہیں کسی جا سکتی. ہم نے جو کردار پیش کیا اس نے بھی سجدہ کیا. اور غصے پر اتنا کنٹرول، صرف بے ادبی کی. میدان جنگ ہے. تو جو چاہتا ہوں علی کا چاہنے والا کا کہے کہ مجھے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے گا. کون سا مرحلہ ہے؟ جنگ کا میدان، دشمن سامنے. کتنا بڑا عہدہ. برد الایمان کلہ الی کفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا. اکیلا وہ کافر نہیں، کل کفر بزبان پیغمبر
اور پیغمبر کی زبان حکم الہی کے بغیر کھلتی نہیں ہے۔ جنگ خندق مجھے نہیں پڑھنا ہے، صرف لعب دہن پھینکا، سینے سے اتر آئے۔ کیوں علی؟ کہا اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا، میں اللہ کے لیے لڑنے آیا تھا۔ ایک صاحب بڑھ کے پوچھا کہ یا علی، گرائے ہوئے دشمن پر قابو پائے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا، کرے خطرہ انہیں ہو جو دوبارہ قابو نہ پا سکیں۔ علی تو اس ذات کا نام ہے جو بار بار قابو پانے والا ہے، چاہے وہ دشمن ایسا ہو کہ جو سامنے ہو، یا دشمن بعد میں ہو، یا دشمن پیچھے ہو، یا چھپا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، علی تو سب پہ جو ہے قابو پانے والا ہے۔ علی نے جیسے اب قابو پا لیا تیسے بعد میں بھی قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے چھوڑا کہ ہمارا کوئی عمل مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اٹھیں تو قربتاً اللہ، ہم بیٹھیں تو قربتاً اللہ، ہم سوئیں تو قربتاً اللہ، ہم بولیں تو قربتاً اللہ، ہم چلیں تو قربتاً اللہ، ہم کسی سے کلام کریں تو قربتاً اللہ، ہم کہیں جائیں تو قربتاً اللہ، ممبر پہ ہو قربتاً اللہ، محراب میں ہو قربتاً اللہ، مسجد میں ہو قربتاً اللہ، میدان میں ہو قربتاً اللہ، دستے پیغمبر پہ ہو قربتاً اللہ، مومنوں کے درمیان میں ہو قربتاً اللہ، مومنوں کے درمیان میں ہو قربتاً اللہ، نجف کی وادیوں میں قربتاً اللہ رہوں گا، میں جنت کے مراحل میں ہر منزل پر قربتاً اللہ۔ جب اللہ نے کہا یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، کہتا تو پھر میرے پاس صرف میری مرضی ہے، تیرا سب کچھ میرا ہے، میری مرضی تیری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب جب عہد کر لیا، سب عہد کر لیا، ٹوٹل عہد کر لیا کہ اب جو ہے اب صرف اور صرف سب کچھ ہم خدا کے لیے کریں گے، تب کاہے کا ڈر ہے؟ اب کاہے کی تکلیفیں ہیں؟ اب کاہے کی پریشانی ہے؟ ہوتی ہے تکلیف ہونے دو، ہوتی ہے پریشانی ہونے دو، جو کی سوکھی ہوئی روٹی توڑ کر کھائیں گے۔ مگر یہ ہمارا جو کی روٹی کھانا ایسا نہیں کہ ہماری طاقت کو گھٹا دے گا، یہ لقمہ قربتاً اللہ، قوت لا یموت، اسی لقمے میں وہ طاقت آ جائے گی جو اچھی اچھی غذاؤں میں نہیں ملے گی۔ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے تھے علی، پوچھا کسی نے آج عید کا دن ہے مولا، آج کے دن سوکھی ہوئی روٹی کا؟ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سوکھی ہوئی روٹی بھی نصیب نہیں۔ اور جب علی نے حکومت پہ قدم رکھے، تخت حکومت پہ، تو کہا علی اعلان کرتا ہے کہ علی کے حدود مملکت میں کوئی نہ ننگا ہے نہ کوئی بھوکا ہے۔ علی نے سب کو رزق دیا ہے، علی نے سب کے لیے اہتمام رزق کیا ہے، سب کے لیے اہتمام لباس کیا ہے، سب کے لیے سر کی چھپانے کا سامان دیا ہے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ نے سب کے لیے اہتمام رزق کیا، سب کے لیے سر چھپانے کا رزق کیا، سب سے چھپانے کا انتظام کیا، سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا۔ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جو کھانے کے لیے ترس رہیں، وہ بھی آپ کے جگر گوشے ہیں، وہ بھی آپ کے جگر کے پالے ہوئے، جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ کی گود کے پالے ہوئے ہیں۔ جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ بھوکے ہیں۔ ان کی بھوک کیسے برداشت کیا؟ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ آنے والا ایک مسافر گزرا، دیکھا ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، اس قیدی کو دیکھ کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں زنجیریں دیکھ کر چہرے پر زردی نظر آئی، سوچا کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس بیمار کو قیدی بنائے ہوئے، اور دیکھنے کے بعد اندر نظر دوڑائی تو چند بچے دکھائی دیے، کچھ بیویاں دکھائی دیں جو سر کو نہڑائے ہوئے بیٹھی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، بچے گریا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر پہ آیا اور آگے کہتا ہے اپنی زوجہ سے، بی بی تو ہر شب جمعہ میں نظر دلاتی ہے، کھانا بھیجتی ہے، قیدیوں کو کھلاتی ہے۔ رونے لگا، عبداللہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے بہت قیدی دیکھے شام میں، مگر اس سے پہلے ایسے قیدی مجھے کبھی دکھائی نہ دی۔ مظلومیت چہروں پر ظاہر ہے، شرافت چہروں سے دکھائی دے رہی ہے، لگتا ہے بڑے شریف خاندان کے قیدی ہیں۔ بی بی میری خواہش یہ ہے کہ آج کا کھانا ان کے لیے بھیج دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ خدا امام زمانہ کے تصدق سے جتنے بھی بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلائے، جو بھی بے گھر ہیں انہیں گھر تک پہنچائے، جو بھی قید میں ہیں انہیں رہائی دے پروردگار۔ میرے مالک کسی پہ ایسی مظلومیت نہ آئے جیسی حسین پر حسین والوں پہ آئی۔ کہتا ہے کہ آج میری خواہش یہ ہے کہ کھانا بنا کے قید خانے بھیج دے، وہاں بہت
शरीफ तरीन कैदी दिखाई दिए। बीवी ने कहा अच्छा। खाना तैयार किया, बनाया, खान सजाया, कनीज के सर पर रखा, कहा बीवी जल्दी लेके जा और जाके कैद खाने में जो सरदार उसको दे देना, कहना मालिका ने भेजा है खा ले। आई बीवी, सर पर खान है, खाना लिए हुए दाखिल हुई, देखा दरवाजे पे कैदी बैठा हुआ है, कुछ बच्चे बैठे हुए, एक बच्ची दिखाई दी जिसके रुखसार नीले हैं, कानों की लबें फटी हुई हैं, सर के बाल उलझे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, न जाने क्या याद करके रो रही है। किससे मुखातिब हो, किससे पूछे सरदार कौन है? उसने बीमार की तरफ मुखातिब होकर कहा ऐ बीमार, ऐ कैदी, ये बता दे कि तुम्हारा सरदार कौन है? इमाम ने इशारा फरमाया जनाब ज़ैनब की तरफ कि वो इस काफिले की सरदार हैं, ये महाज शाम व कूफा उनके हवाले है। उसने कहा अच्छा। बीबी के सामने गई, सलाम किया और जाने के बाद खान उतारा, सामने रख दिया। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, बीबी ये क्या है? तवज्जो चाहता हूँ मैं, ज़ैनब के दिल का आप जो है अंदाज़ा लगाइए। जिसके दरवाजे पे हमेशा मलाइका खाना लेने आया हो, जिसके दरवाजे पे भूखों की कतार लगी रहती हो, उन्हें खाना खिलाया जाता हो, रोटियां दी जाती हो। अरे जिसकी माँ ने शादी के पहली सुबह को अपना नया लिबास उठा के दे दिया हो फ़कीर को, उसकी बीवी के सामने रखा, उसकी बेटी के सामने रखा हुआ खाना पूछ रही है बीवी क्या है? का खाना भेजा है मेरी मालिका ने। मेरी मालिका ने कहा आपको खिला दें, आप खा लीजिए, बच्चों को खिला दीजिए, ये खाना है। तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने खाने को देखा, ज़रूर कोई ज़माना याद आया होगा, ज़रूर कुछ याद आया होगा, अम्मा को याद किया होगा, आवाज़ दी होगी मादर गिरामी आज आपकी बेटी को फ़कीर समझ के खाना भेजा जा रहा है। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आपकी आंखें नम हो गईं। मैं धीरे धीरे रब्ते मसाइब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम अली मुकाम ने इशारा किया, उसने खाना रखा, कहा बीबी खाना खा लीजिए, बच्चों को खिला दीजिए। मगर न कोई बच्चा बढ़ा, न कोई बीबी आगे बढ़ी। जनाब ज़ैनब ने उससे कहा किसने भेजा? कहा मेरी मालिका ने। कहा बीबी एक काम कर, मालिका से जाके कह देना कि हम मेज़बान के बगैर खाना नहीं खाते, जब तक मेज़बान ना आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। कहा अच्छा ऐसी बात है। जल्दी से गई, तेजी से, आम चाल से ज़्यादा तेज चली और जाके घर में पहुंची, रोने लगी, चीख निकल गई, हाथों को पकड़ लिया, मालिका के हाथों को बोसा दे के थी मालिका आपने मुझे कहाँ भेज दिया? आपने कहाँ भेज दिया? इससे पहले मैं बहुत बार खाना लेके गई मगर ऐसे कैदी मुझे दिखाई न दिए, ऐसे मजलूम मुझे दिखाई न दिए। कहा क्या हुआ बीबी? कहा जब मैं खाना ले जाती थी, खान रखने से पहले कैदी खाने पे टूट पड़ते थे, पानी पीने लगते थे, मगर मैंने खाना रख दिया। मैं खुद कह रही हूँ खा लो, न कोई बच्चा बढ़ रहा है, न कोई बच्ची बढ़ रही है। पपड़ियाँ सूखी हुई होठों की बताती है कि प्यासे हैं, पेट पीठ से लगे हुए बताते हैं कि भूखे हैं, लेकिन भूख के बावजूद आगे नहीं बढ़ते, प्यास के बावजूद आगे नहीं बढ़ते। मैं कहूँगा बीबी अरे वो सकीना पानी कैसे पिए जिसके चचा कालम आया हो चचा ना आए हो? अरे वो ज़ैनब पानी कैसे पिए जिसका अकबर प्यासा मारा गया हो? अरे वो बीवियां पानी कैसे पिए जिनके घर के तमाम अफराद प्यासे मारे गए हो? अरे वो रबाब पानी की तरफ क्या देखे जिसका नन्हा सा बच्चा पानी के लिए शहीद हो गया हो? आज रखो मल्ला, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। कहा बीबी क्या उन्होंने क्या कहा? बीबी का कहा है मालिका से कहती है कहा है उन्होंने कि जब तक हमारा आप मेज़बान नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। कहा तो ठीक है मैं चलती हूँ। जल्दी से उसने रिदा संभाली और जल्दी बढ़ी, दिल को थामे हुए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हो मालिक मुझे बदशुगनी लगती है, परवरदिगार मेरा जी घबरा रहा है, परवरदिगार मेरा जी घबरा रहा है। दाखिले जिंदा हुई, जैसे ही जनाब ज़ैनब के सामने जाके खड़ी हुई उसके बाद का बीबी मैं हूँ, मैं मेज़बान हूँ, मैंने खाना भेजा है। ज़ैनब ने कहा बीबी बैठ जा। बीबी बैठी। कहा बीबी ये बता दे ये खाना सदक़े का तो नहीं है? ये खाना सदक़े का तो नहीं है? कहा बीबी नहीं सदक़े का खाना नहीं है, ये खाना सदक़े का नहीं है। कहा तो फिर बीबी हम आपसे पूछे तो बुरा ना मानना, ये बताइए कि खाना है काहे का? ये खाना, ये लफ्ज़ हमारे हैं, रिवायत ने बताया है वही उतना, ली लफ्ज़ हमारे। कहा बीबी ये बताइए खाना काहे का है? तो एक मर्तबा बीबी कहती है, बीबी आवाज़ देती है कि ये खाना कोई और खाना नहीं है, ये मेरे मौला की सलामती की नज़र है।
ارے جب لفظ مولا آتا ہے تو یہ لفظ مولا یا علی کو زیب دیتا ہے یا اولاد علی کو زیب دیتا ہے۔ زینب نے فوراً پوچھا بی بی مولا کے نظر کا کھانا، کون ہے تیرا مولا؟ کون ہے تیرا مولا؟ کہ میرا مولا کائنات کا آقا، دنیا کا مالک، جنت کے جوانوں کا سردار، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ ارے زینب نے نام حسین سنا، ایک مرتبہ اچٹتی ہوئی نگاہ سے چہرہ دیکھا کہ بی بی یہ ان کی نظر کیوں دلاتی ہے؟ کہ ان کی سلامتی کی نظر کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں بیمار تھی میرا بابا رسول کی خدمت میں لے گیا، رسول نے حسین کو بلا کے دعا کرائی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بچپن سے لے کر آج تک حسین کی شفقت کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہوئی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ طے کر لیا جب تک زندہ رہوں گی اپنے آقا کی نظر دلاتی رہوں گی، اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی رہوں گی۔ اور جو کھانا کھانے والے ہوتے ہیں ان سے میں التماس دعا کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دیکھو جب کھانا کھا لینا تو میرے آقا کی سلامتی کی دعا کرنا، میرے آقا کو خدا سلامت رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، تمام تر بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اچھا اس لیے کہا، کبھی بھی ایک ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں اگر ہو سکے تو مان لینا۔ کبھی بھی کیا مشورہ ہے؟ کہ میں کہتی ہوں آج سے سلامتی حسین کی نظر نہ دلانا، آج سے سلامتی حسین کی نظر نہ دلانا۔ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ بی بی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ارے بدشگنی کی باتیں مت کرو، نبی کا نواسا قیامت تک زندہ رہے، مجھے جتنی عمر ملے گی میں اس کی سلامتی کی نظر دلاتی رہوں گی، ارے اس کا گھر بھلا پھولا رہے، اس کی بہنیں سلامت رہے، اس کے بیٹے سلامت رہے، اس کے گھر میں ہمیشہ چراغ جلتا رہے، میں یہ دعا کرتی رہوں گی۔ بی بی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ارے جلدی بتاؤ میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کہ بی بی تیرا آقا حسین مارا گیا، تیرا آقا حسین تڑپا کے مارا گیا۔ کہ بی بی ایسا کیوں کہتی ہو؟ ارے جس کے ساتھ عباس جیسا شیر ہو، جس کے ساتھ اکبر جیسا جوان ہو، کسی کی مجال نہیں جو نظر اٹھا کے دیکھے۔ تک مرتبہ آواز دی بی بی پہلے عباس مارا گیا، بعد میں علی اکبر کے بعد حسین ابن علی مارے گئے۔ کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہ تو نے نہ پہچانا، ارے میں حسین کی دکھیاری بہن زینب، یہ جس کی کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے یہ حسین کی بچی سکینہ، اور وہ دروازے پہ جو بیٹھا ہوا بیمار ہے وہ حسین کا لاڈلا علی ابن الحسین۔ اور بی بی دیکھ کونے میں وہ بی بی جو زمین پہ لوٹ رہی ہے اس کا نام رباب ہے، وہ رات میں کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں طرف کروٹ بدلتی ہے، کبھی یہ والا ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی بایاں ہاتھ پھیرتی ہے، اور کہتی ہے میرے لال علی اصغر ارے تم کدھر چلے گئے؟ تمہاری ماں کا پہلو سونا ہو گیا، تمہاری ماں کی گوشت سونی ہو گئی۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام تمناؤں کو پورا فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات عزیزان حسین رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ظالمین متکبرین متعصبین کے شر سے تمام مومن و مومنات کو محفوظ فرما، ظالمین اگر لائق ہدایت ہے تو ہدایت دے ورنہ نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما، مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، میرے مالک عزاداری حسین میں روز بروز ترقی عنایت فرما، چہاردہ معصومین کے وسیلے سے وارث اعظم جو پردے غیب میں ہے ہمارے زمانے کا امام اسے اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو اس کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔